بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام بالوں کے گرنے پر ہے۔ اگر آپ کے بال 50 سے لے کر 100 بال روزانہ گرتے ہیں تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کے بال 100 سے زیادہ گرتے ہیں تو پھر یہ پریشانی کی بات بھی ہے اور یہ آپ کو گنجا پن کی طرف لے جائیں گے۔ آج کا نسخہ ایسے خواتین و حضرات کے لیے ہے جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، گنجا پن ہے، بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، بال کمزور ہیں، بال بڑھتے نہیں ہیں یا نئے بال نہیں اگتے۔ آج کے نسخہ کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کے بال گرنا بند ہوں گے بلکہ نئے بال بھی اگیں گے، بال مضبوط بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کا نسخہ تیار کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ویورز، آج کے نسخے میں ہم نے پیاز کا عرق نکالنا ہے اور پھر اس کو بالوں پر لگانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا کہ پیاز کا عرق آپ لوگوں نے کس طرح سے نکالنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں 4 سے 5 عدد پیاز چاہیے۔ ان پیازوں کو آپ نے پیسز میں باریک باریک کاٹ لینا ہے۔ ویورز، پیازوں کو کاٹنے کے بعد پھر ہمیں جانا ہوگا کچن میں۔ ان پیازوں کو ہم نے 1 لیٹر پانی میں ڈال کر بوائل کرنا ہے۔ ویورز، ہم نے پین میں 1 لیٹر پانی ڈالا ہے اور پھر ہم نے اس میں کٹے ہوئے پیاز ڈال دیے ہیں۔ ان پیازوں کو پانی میں کم از کم 10 منٹ ہم نے بوائل کرنا ہے۔ ویورز، ہم نے پیازوں کو پانی میں ڈال کے رکھ دیا ہے اور یہ بوائل ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ بوائل ہوتے ہیں میں آپ کو چند اہم معلومات دے دوں کہ بال 1 مہینہ میں تقریباً ½ انچ بڑھتے ہیں۔ اگر یہ عمل رک جائے تو پھر بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گنجا پن آ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں کو بال لمبے گھنے کرنے کا شوق مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ بالوں کی کمی سے خود اعتمادی اور مجموعی شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 20 سال کی عمر میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے بازار میں طرح طرح کے تیل اور لوشنز دستیاب ہوتے ہیں جو غیر معیاری اور مصنوعی ہوتے ہیں۔ اگر معیاری بھی ہوں تو ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے۔ آج کا یہ پیاز والا نسخہ ایک تو بالوں کو گرنے سے روکے گا اور دوسرا نئے بال بھی اگیں گے، اور تیسری بات یہ کہ یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستا ہے۔ ویورز، یہ نسخہ ہمارا آزمودہ ہے، اس سے بال سیاہ، چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیاز کے رس میں سلفر پایا جاتا ہے، کیلشیم پایا جاتا ہے، اس میں وائٹامنز پائے جاتے ہیں۔ سلفر سر میں خشکی، خارش، الرجی میں بہت مفید ہے۔ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ پیاز کا عرق سر کے بالوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا ٹانک ہے۔ اس سے بلڈ کی سرکولیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیاز کے عرق کو بالوں کو بڑھانے میں بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ پیاز کا عرق بالوں کے گرنے کا قدرتی علاج ہے۔ پیاز کے رس میں قدرتی طور پر اینٹی بائیوٹک کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اس سے جراثیم مرتے ہیں، جلد مضبوط ہوتی ہے۔ ویورز، میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ بال گرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں موسمی تبدیلی، مختلف دوائیوں کا استعمال، ذہنی پریشانی، بازاری شیمپو اور لوشنز کا استعمال، غذائی کمی،
عورتوں میں خاص طور پر ہارمونز کا عدم توازن، ان تمام وجوہات پر بھی آپ توجہ دیں اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نسخہ کو بھی استعمال کریں۔ ویورز، ہمارا عرق تیار ہو گیا ہے۔ اب ان پیازوں کو پانی سے الگ کر لینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو کوشش کریں کہ شیشہ کی بوتل میں آپ محفوظ کر لیں۔ اگر شیشہ کی بوتل نہ ہو تو آپ پلاسٹک کی بوتل میں بھی اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کے لگانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی اچھے شیمپو سے سر کو دھونے کے بعد آپ سر کو خشک کر لیں اور اس عرق کو بالوں کی جڑوں میں اور بالوں میں اچھی طرح لگائیں۔ اگر آپ کو اونین کی یا پیاز کی اسمیل سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایک دن لگا رہنے دیں اور اگلے دن اس کو واش کریں۔ اگر آپ کو پیاز کی اسمیل سے پرابلم ہے یا اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ نے اس کو کم از کم 1 گھنٹہ تو ضرور لگے رہنے دینا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں۔ یہ خیال رہے کہ عرق دھونے کے لیے آپ نے شیمپو کا استعمال نہیں کرنا، صرف نیم گرم پانی سے ہی اس کو دھونا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہفتہ میں 2 سے 3 بار کرنا ہے، یعنی ہر دوسرے یا تیسرے دن آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ ویورز، اس عرق کے لگانے سے انشاءاللہ آپ کے بالوں کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ویورز، اس عرق کو اگر آپ 3 ماہ تک بھی رکھیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ عرق بالوں کے علاوہ اگر داڑھی کے بال گرتے ہیں یا مونچھوں کے بال گرتے ہیں تو آپ اس پانی کو، اس عرق کو داڑھی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ داڑھی پر لگانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو میں نے سر کے بالوں پر لگانے کا بتایا ہے۔ ویورز، اب میں آپ کو اپنے آئندہ آنے والے پروگرام کا ٹاپک بھی بتا دیتا ہوں۔ نیکسٹ آنے والا پروگرام موٹاپے کے بارے میں ہے، خاص طور پر پیٹ بڑا ہوا، اس کے لیے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور مجھے بہت سے میسیجز آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اگلا پروگرام موٹاپے کے حوالے سے ہوگا۔ میں آپ کو بہت ہی آسان اور مجرب نسخہ بتاؤں گا موٹاپے کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے، اور پروگرام کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔